الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الحمدللہ الکریم سلسلہ ہے آداب طعام، یعنی کھانے کے آداب۔ الحمدللہ الکریم اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ خلال کے حوالے سے جاری ہے، جس میں آج کا موضوع ہے خلال کیسا ہو اور خلال کی 7 نیتیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے دیگر ویورز، جب بھی کھانا یا کوئی غذا کھائیں خلال کی عادت بنانی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ خلال نیم کی لکڑی کا ہو کہ اس کی تلخی سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ بازاری جو ٹوتھ پکس وغیرہ ہوتی ہیں عموماً موٹی اور کمزور ہوتی ہیں۔ ناریل کی تیلیوں کی غیر مستعمل جھاڑو کی ایک تیلی یا کھجور کی چٹائی کی ایک پٹی سے بلیڈ کے ذریعے کئی مضبوط خلال تیار ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات منہ کے کونے کے دانتوں میں خلا ہوتا ہے اور اس میں بوٹی وغیرہ کا ریشے وغیرہ پھنس جاتا ہے۔ ریشہ یعنی کہ جو بوٹی چھوٹی چھوٹی بالکل زرہ ٹائپ ہوتی ہے، تو وہ دانتوں کے اندر کئی بار بوٹی پھنس جاتی ہے، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس میں بوٹی وغیرہ کا ریشہ پھنس جاتا ہے جو کہ تنکے وغیرہ سے نکل نہیں پاتا۔ اس طرح کے ریشے نکالنے کے لیے میڈیکل سٹورز پر مخصوص طرح کے داغے فلازرز ملتے ہیں۔ نیز آپریشن کے آلات کی دکان پر دانتوں کی سٹیل کی کریدنی یعنی کرب سکل سکیلر بھی ملتی ہے، مگر ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لے تو آئیں آپ لیکن اس کا طریقہ ہی نہ پتہ ہو تو آپ اپنے مسوڑوں کو زخمی کر دیں۔ آئیے نیتیں سماعت کرتے کہ خلال کرنے میں بھی کیا کیا نیتیں ہماری ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حوالہ طبرانی معجم کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 185، حدیث 5942۔ خلال شروع کرنے سے قبل یعنی خلال شروع کرنے سے پہلے بلکہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی نیتیں کر کے ثواب کا خزانہ حاصل کیجئے۔ ان کے یوں تو ہم کھانا کھائیں گے اس پر کوئی ثواب تو نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کھانا کھانے میں ہماری نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا۔ کیونکہ اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا کھاؤں گا یا کھاؤں گی تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں نیت تو کر لی لیکن اتنا کھانا کھا لیے کہ حد سے تجاوز کر گئے تو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کی کھانا متوازن ہو، تھوڑا سا ہو، تاکہ اگر زیادہ کھائیں گے تو پھر عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، نیند زیادہ آئے گی۔ تو کوشش کرنی ہے کھانا بھی سنت کے مطابق، جو سنت کے مطابق بتایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے، ہوا کے لیے رکھا جائے، تو اس کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ کہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس نیت کا بھی صورت فائدہ ہوگا جب ایک متوازن غذا آپ کھائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں نیتوں کی طرف۔ کیا نیتیں ہونی چاہیے ہماری کہ کھانے کے بعد خلال کی سنت ادا کروں گا، خلال شروع کرنے سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، مسواک کرنے کے لیے مدد حاصل کروں گا، کیونکہ دانتوں کے خلا میں اٹکے ہوئے غذائی اجزاء جب سڑتے ہیں تو مسوڑے کمزور اور بیمار پڑ جاتے ہیں اور ان سے خون بہنے لگتا ہے، لہذا مسواک کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر وہاں سے خون بہتا ہے، پھر درد وغیرہ بھی ہوتی ہے، پھر مسواک کا لگنا مزید جو ہے وہ آزمائش کا سبب بنتا ہے۔ وضو میں کامل طور پر کلیہ کرنے پر مدد حاصل کروں گا، اندرون منہ ہر پرزے پر اور دانتوں کی درمیانی خلاؤں میں پانی بہہ جائے، اس طرح 3 بار کلیہ کرنا وضو میں سنت مؤکدہ ہے، اور مذکورہ طریقے پر غسل میں 1 بار کلی کرنا فرض اور 3 بار سنت ہے۔ دانتوں کو امراض سے بچانے کی کوشش کر کے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، یہ بھی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ حلال کرنے کی وجہ سے غذا کے اجزاء نکل جائیں گے اور یوں مسوڑوں کی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا اور اچھی صحت سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ منہ کو مدبو سے بچا کر مسجد کے اندر
داخلہ بحال رکھنے میں مدد حاصل کروں گا۔ یہ بھی ایک پیاری نیت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کھانے کے اجزاء دانتوں میں اٹکے رہیں گے تو سڑ کر بدبو کا باعث ہوں گے، اور جب منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ فرشتوں کو ایذا دینے سے بچوں گا۔ منہ میں غذائی ریشہ ہوتے ہوئے نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ اس پہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو ایپیسوڈ گزری ہے کھلال کے حوالے سے، اس میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر منہ میں کوئی دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہو، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، تو فرشتہ اپنے جو ہونٹ ہمارے ہونٹوں پر رکھتا ہے، جس سے اس کو ایذا ہوتی ہے اگر ہمارے دانتوں میں کوئی شے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے کلی کا طریقہ بھی جان لیں کہ وضو میں اس طرح کلی کرنی ضروری ہے کہ منہ کے ہر کل پرزے اور دانتوں کی تمام کھڑکیوں وغیرہ میں پانی پہنچ جائے۔ وضو میں 3 مرتبہ اس طرح کلیہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور غسل میں 1 بار فرض اور 3 بار سنت۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کیجئے، جسے عام زبان میں غرارہ بھی کہتے ہیں، تو گرگرہ بھی کیجئے۔ روزہ نہ ہونے کی صورت میں اگر روزے میں گرگرہ کریں گے تو وہ پھر پانی حلق سے اترنے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے روزہ متاثر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا روزے میں گرگرہ نہ کیا جائے۔ گوشت کے ریشے وغیرہ نکالنے ضروری ہیں۔ ہاں اگر کوئی ریشہ یا چھالیا یعنی سپاری وغیرہ کا کوئی دانہ وغیرہ ذرہ وغیرہ کا ذرہ نکل ہی نہیں رہا تو اب اتنی بھی سختی نہ فرمائیں کہ مسوڑے زخمی ہو جائیں، کہ جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ کوشش کی جائے سپاری وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ پاک آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔